ناز سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی و حافظا قائدا و ناصرا دلیلا و عینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ دعا ہے پروردگار عالم پر خلوص اہتمام نو اجر رسالت شمار فرما۔ چونکہ آخری مکان ہے سارے بندے آمینی شامل ہوئے، دور نزدیک تو جڑے تشریف لے آئے ہو، سوائے اس وجہ نجات غم دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ عالیہ بنت علی دی عزت دست کا مالک تو ان کے صدا محتاج نہ کرے۔ اللہ بانیان دے خرچ اخراجات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ مرد و زن جڑیاں خواہشات لے کے آئے ہو، سیدہ مخدوم کونین دا واسطہ مالک قبول فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، واجب نہیں واجب سمجھ کے ابھی نہ کھائے میرا کریم اللہ پوری دنیا دے وچ حسین بادشاہ دے عزدارت بڑا اوکھا وقت ہے، واسطے ہی اپنی عزت اور شان دا سارے حقیقی وارث دے ظہور اچتا جی۔ صلوات ایسی پڑھو ہر دعا قبول ہو جائے۔ صادق مولا دا فرمان ہے کہ اللہ نے ابراہیم خلیل اس وجہ تو بنایا او اسا 14 تے درود کسرت نال پڑھ دے۔ تمام عزادار ماتمی سادات و مومنین، اجازت ہے جی میں اپنے حصے دی نوکری دا آغاز کروں۔ پیچھے دیوار نہ رکھ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ بلند صلوات۔ الحمدللہ جنہوں بندے میں سردی زیادہ لگی ہوئی ہے انہوں نے چھٹی، باقی مل کے صلوات پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علی سید الکونین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات۔ أما بعد قال أمير المؤمنين عليه السلام أبا طالب نسمت المستجیر صلوات۔ اچھا اگر ویکھ لے تو ہم سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ انتہائی واجب الاحترام ذی قدر ذی عزت ذی وقار سادات المومنین
جیسا کہ تمام آباد دے علم ہے، ہر مجلس عادتاً بھی عبادتاً بھی ایک جملہ درانا اور اسی جملے تے میں تعین کرنا ہوندہ ہے جو میرے سامعین کس معیار دی گفتگو سن سکتے۔ صبح دی مجلس شروع ہے، اپنے اندر ایک میزان لا کے جتنا جملے دی تائید بندی ہوئی اتنا میرے تک پہنچا دینی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری بوقت ظہر، دوبارہ گل سنیں، 10 محرم 61 ہجری بوقت ظہر، جیڑا لہو اور قلم نو منگوا کے کربلا دی سرزمین تے رکھ کے اس دا مکمل اختیار اپنے جون دے ہاتھ چ دے دے وے اس حسین۔ سلامت رہو، بسم اللہ کرو سارے بولے سیدہ سلامت ایڈی سوڑا تو ست بسم اللہ کر میں دوبارہ آدھا جی 10 محرم 61 ہجری بوقت ظہر، 10 محرم 61 ہجری بوقت ظہر، جیڑا لہو اور قلم نو منگوا کے کربلا دی سرزمین تے رکھ کے اس دا مکمل اختیار اپنے جون دے ہاتھ چ دے وے اس مقدر ساز نو حسین ابن علی۔ سلامت 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 تقریباً ادھے نالوں زیادہ بندیاں تائید کر دیتی، 2-4 بندے جڑے رہ گئے ہو انہوں نے واسطے ایک لفظ زیادہ کہ مجلس شبیر چاہے ہو گھران دے آرام چھوڑ کے یہ حسین ابن علی دا اپنا مزاج ہے۔ گل سنیں جی، اگر حسین ابن علی دے موڈ تے ڈیپینڈ کر دے، اگر حسین دا ارادہ بن جائے، کیسا سخی ہے حسین، اگر حسین دا ارادہ بن جائے، حسین چاہے تو جہنم دے کنارے تے کھڑے ہوئے حرموں بلا کے علیہ السلام کر دیں۔ سلامت سلامت رہو، صلوات ماتمی دا بلند ہو، سیدہ سلامت رہو۔ میرا اپنا ذاتی ارادہ کچھ ہو رہی 3-4 مرتبہ بھائیاں حکم دیتا ہے اس دی تکمیل دے وچ تھوڑا جا وقت۔ اج میرا موضوع ہے اختیارات حضرت ابو طالب۔ ساری زندگی اسا ممبر تو سن دے رہے، علماء بھی پڑھیا، ذاکرین بھی پڑھیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سنیاں آکھیا کلمہ نہیں پڑھیا، شیعہ آکھیا کلمہ پڑھیا، ٹھیک ہے جی۔ ساری زندگی یہ ثابت کر دے رہے، یہی او چاندے ہن کہ اسے بحث چ لوگ الجھ جامن، لوگاں نو علی دے بابے دی شان نہ پتہ لگے۔ چونکہ میں ماتمی ہاں، میں کدی حضرت ابو طالب علیہ السلام دا کلمہ ثابت کرن دی کوشش نہیں کیتی۔ تو آدھے کلمہ نہیں پڑھیا، میں آدھا سلسلہ ابراہیمی دے آخری وسیع دا نام ابو طالب۔ جنہوں سمجھ آوے ہو میرے نام ضرور ہو۔ اختیارات حضرت ابو طالب، ایک تو سب پیڑ تھان دے رہن آلے ہو، لاہور شہر بھی توڑے قریب ہے، اتھے میں ہوں ایک ونڈ کرنی، زمیندار گھر دے نال میرا تعلق ہے، پیو ہووے نہ چنگا، شالا چنگا ہووے، پیو ہووے چنگا، بندہ مطمئن ہو کے کسے ڈیرے بیٹھک گلی بازار موڑ چوکچ اس دا ذکر کر دے، بھئی میں فلان دا بیٹا، میں فلان دا بیٹا، میرے کول اس تو جڑی گل کرن لگا اس تو وڈی اگلی کوئی ایسی گل نہیں جو میں توڑے ہاتھ چادراں چوں کڈھا سکا، لیکن گل وڈی کرن لگا اللہ کرے پیو چنگا ہووے، پیو انج نہ ہووے بھئی 300 دی ڈاچی رسول نو 900 دی دے چھوڑے۔ ہائے 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 ہن بولے میرے نال ماتمی جیون پچھلے بندے ہاتھ اونچے بسم اللہ کر سلامت اے لطف معرفت علی لوگ اچھ گل کرن دا، پیو ہووے چنگا، بندہ مطمئن ہو کے ہر جاتے اس تا ذکر کر رہے ہوندے۔ ابو طالب کی سنوا دن میں تن ایک منظر یاد دیواں، تاریخ دی ہجرت حبشہ، ساری گل تسا میرے تو بہتر جان دو۔ ہجرت حبشہ، نجاشی بادشاہ بیٹھے تختے، جناب جعفر تیار کھڑے سامنے، میرے پاسے ویکھا جی، نجاشی بادشاہ بیٹھے تختے، جناب جعفر تیار کھڑے سامنے، بادشاہ دی اکھچ اکھ پاکے۔ تو سا دسو جی سارے بندے اس سے چو دی آکے چاک پا لیں دن،
جی تے بادشاہ دے نال گل کرنا تے ہوندے ہی بڑا اوکھا ہے جنہیں بندے توجہ نہیں کی تھی میں دوبارہ آدھا پیا کہ جناب جعفر تیار اے انج نجاشی بادشاہ دی اکھ چک پا کے آدھن میں عام نہ سمجھی میرے نام سبق کر میرے نام بولے میں عام نہ سمجھی میں عام نہ سمجھی تو میرا تعارف نہیں جاندا اور اے نہ سمجھی جو اساں ڈر کے تھے آئے نا اس علاقے دی تبلیغ میرے ذمے ہائی میں وفد نو نال لا کے تیرے کول آیا میں عام نہ سمجھی میں عام نہ سمجھی بہت بڑے بادشاہ دی اکھ چک پا کے جعفر تیار پا دن انا ابنو سید البطحا میں سردار مکہ دا پتر ہاں ہائے 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 سلامت سلامت روز ہاتھ بلند ہو سی خیرات من سی توجہ ہے میرے لفظ میں سردارے مکہ دا پتر ہاں میں سردارے مکہ دا پتر ہاں جڑے بندے دیوار نال بیٹھے ہو جی میں عزادار دی کدی توہین نہیں کیتی اپنی مرضی نال اگر گل سمجھ چاہ جاوے تے تائید کر دے میں سردارے مکہ دا پتر ہاں میں سردارے مکہ دا پتر ہاں کون سردار مکہ جناب جعفر تیار نجاشی بادشاہ دی اکھ چک پا کے پیادن انا ابنو سید البطحا من ربا رسولا ربہ بالعرف والولا او جڑا پوری کائنات دے پالن والے دے رسول نو پال رہی ہے امیرے بندہ جی ہاتھ بلند نہیں ہوئے ہاتھ اچھے حیدری سیدہ سلام کون ہے ابو طالب میں دوبارہ گل کرسا شالا پیو ہوئے چنگا شالا پیو ہوئے بندہ مطمئن ہو کے ہر جاتے اس دا تعارف کروا رہے ہوندہ جی ہر بندے دی توجہ میرے پاس ہے اس تو وڈی گل کر لگا تاریخ دیئے جنگ صفین علی کھڑے ٹبے تھے اے تھوڑی دیر انہیں بچے ہیں اگر چپ کرا دو تو مہربانی جنگ صفین باقی گلاں گھر جا کے کر لگا جی میرے پاس سے ویکھو توجہ ہے توڑی جی تو سارے میرے پاس سے ویکھے جنگ صفین علی کھڑے ٹبے تھے نال لشکری میرے پاس ویکھو جی جنگ صفین علی کھڑے ٹبے تھے جنگ صفین توڑی توجہ میرے پاس سے ہو سی تھے اگلی گل کرنی ہے جنگ صفین علی کھڑے ٹبے تے نال لشکری فوجی جرنیل صحابی کھڑے جناب حنفیہ کی حملہ پتر ہوئے میدان جنگ پیو دا سا بڑا اوکھا نکل رہا ہے تے علی مسکرا کے پیدن ویکھو حنفیہ کیڑا سونا پہ لڑ دا ہے ہون بولے میرے نام او ویکھو میرا حنفیہ کیڑا سونا پہ لڑ دا یار ویکھو حنفیہ کیڑی سونی تلوار پہ چلان دے او ویکھو حنفیہ کیڑی سونی جنگ پہ کر دے جناب حنفیہ جنگ کر کے واپس آئے علی پتر نو چاہ کے نہاں دے نال آیا دن واہ حنفیہ کیڑی سونی جنگ کیتی گئی کمال حملہ کیتا ہی انہاں لوگاں دے جڑا پہلے علی نو پیدا انہاں لوگاں دے وچ میرا سر ہور بلند ہو گیا انہاں لوگاں دے وچ میرا سر ہور بلند ہو گیا علی دے حنفیہ تھکیا تے نہیں پورا پنڈال کھڑا ہو جاوے میرے لفظ دی تائید حق ادا نہیں ہو سکدا حنفیہ تھکیا تے نہیں نا بابا تہاڈا پتر ہو کے میں جنگ تو کیویں تھک سکدا اچھا جے نہیں نہ تھکیا وقت ذرا ٹبے تے کھڑ ہن میں جنگ کردا میری جنگ وے جڑا بندہ صبح تو نہیں بولے ہوئے کہ میرے پاس جی میں گل کر لگا میں ہون جنگ کردہ تو میری جنگ ویک ممبر مظلوم کربلا دی عزت دی قسم جناب حنفیہ کھڑے ہو گئے ٹبے تے علی نے تلوار بے نیام کی تھی دل محشر دزی نے چلی سوار ہو کے اتنی برق رفتاری دے نال آئے علی حملہ کیتا میمنہ نو میسرہ تے پلٹ دیتا میسرہ نو میمنہ تے پلٹ دیتا قلب لشکر نو برباد کر کے جڑے ویلے علی واپس آئے نہ دشمن دا خون علی کی تلوار تو قطرہ ٹپکدا پئی حنفیہ دوڑ پہ بابے دے قدمہ تے ہاتھ لا کے بابا ایڈا کمال حملہ بابا ایڈا تیز حملہ بابا ایڈا تیز حملہ تواڈی تلوار دی رفتار دا میری اکھی تعاقب نہ انپیاں کر سکدیاں پتر نو قدمہ تو چاہ کے ہاں دے نال لا کے دے انپیاں غور نال سن جویں تو لڑیے انج علی دے پتر لڑ دے جویں میں لڑیا انج بدا لڑ دے سلامت رہو سلامت عزادار دی منو سائن دے سلامت بسم اللہ کریں جڑے پیچھے بیک کے تائید پہ کریں میں ایک لمحے فکریہ دے کے جا رہے ہیں میرے گھر ہے سال اچھ متعدد مرتبہ اتھے حاضر ہوئی دے شیعہ سنی حضرات بیٹھے ہو کسی بھی قوم دا زوال اس وقت شروع ہو ویندے جدہ وہ اپنے موسم نو بھول جا گئے آج اتوار دا دن غالباً 10 جمادی ثانی آج ایک گل ذہن وچ رکھنی اور آئندہ سال اگر میں زندگی ہوئی میں حاضر ہواں تو میں دسنے بھئی یہ سارا سال احباب دیاں مسجداں وچوں
محسنین اسلام ابو طالب اور خدیجہ دا کتنا ذکر ہوتے وجہ دساں علمین دے درمیان کھڑا حرف آخر دی حیثیت دے نال موجود ہے وجہ دساں ابو طالب دا ذکر اس وجہ تو نہیں ہوندا کیونکہ وہ علی دا باپ ہے آخر تک عزدار ابو طالب دا ذکر اس وجہ تو نہیں ہوندا ہو سکتا لوگوں دی اکھا پرنم ہو جاویں اگلی گل تے جو او علی دا باپ ہے اے علمین تے میرا ہاتھ ہے زہرا دے اے خدیجہ سین دا ذکر اس وجہ تو نہیں ہوندا جو زہرا دی ماں ہے بس اے دشمنی ہے ایک میں گل کرداں اگر تو سمجھ لئی تو ہائے نکل ویسی تاریخی ضمانت دے نال گل پہ کرداں جہڑا ظلم مدینے چوئے نہ حسین دی ماں تے بات گل سنوئی میں چاہنا جو ہر عزادار شامل ہو جاوے او کھڑے ہوئے گیٹ اچ عزادار تک جیڑا ظلم ہوئے مدینے وچ حسین دی ماں تے علمین تے ہاتھ رکھ کے پیاداں اگر اے ظلم کسے صحابی دی دھی نال ہوندا مدینے دیاں گلیاں خون اچ رنگین ہو ہائے جو پہ کر دیو تو میں اس دی وجہ دساں مطمئن ہو کے اللہ کرے میں سمجھا لما تو قدر کر لمیں مطمئن ہو کے لوگ زہرا نو مار دے اس وجہ تو رہے او دا بھراج کوئی نہیں صدقے بے ایک منزل تک میں لے کے جانا چاہنا آزادارو تھوڑا مزاج میں بخوبی واقف ہاں زہرا ایک سوال کی تجیل سنت برادران نے اور اکثر توڑے تے بھی یہ سوال ہوندے لوگ آدم جی روے بے شک نہیں جدہ میں مسائب پڑھا تو بے شک رو لے سو اے گل سن لوے ہے لوگاں سوال کیتے جی کس طرح ہو سکتا ہے علی بھی موجود ہوئے زہرا دے دروازے تے اگ لگ جاوے تو صدین سمجھے جو نہیں علی ہے نفاذ شریعت دا دوسرا نام تو ساتھیوں نے کی میں ہو سکتا ہے میں ادا علی دی موجودگی وچ سب تو آسان ہے زہرا دا در جلانا مدینے دے لوگاں آپ کرنا نال سنی آئی جدہ نبی آکھے علی میرے بعد مدینے چ تلوار نہ چاہیں ہون آئے کریں جو سمجھ آوے تھا میرے بعد مدینے چ تلوار نہ چاہیں اہی وجہ سادات و مومن میں ایک گل کرداں جدہ آئی ہے نا دربار اچھ دعا منگداں شاءاللہ کسے شریف دی دھی پیو دے نوکران دے سامنے نام ہو سکتا ہے اس گل تے اتنا گریہ ہو جاوے جو میں مطمئن ہو جاواں باقی مجلس میں توڑے پیار اچ پڑھنی ہے لیکن ہر بندہ آزادار نہیں ہوندہ جڑا بندہ آزادار بن کے مجلس پہ سن دے نا اس تو بڑا مصائب دا لفظ کوئی نہیں پیو دے نوکران دے سامنے کھڑ کے رو رو کے پیا دیئے میں جھوٹ نہ بول دی بڑا امیر ہے بندہ جڑے میں لفظ بھلا ہوئے کلی ابائی کر کے رو منا لے ماں حسین بھی تم کسے دا محتاج نہ کرے بھلا ہوئے عزادار جو میں جھوٹ نہیں پہ بول دی میں جھوٹ نہیں پہ بول دی سادات و مومنین ماں جیڈی مجبور ہوئے میرے لفظ دی تائید کرے ماں جیڈی مجبور ہوئے نا ساڑھے علاقے دے وچ سرگودہ کوٹ مومن دے علاقے وچ مربیاں دے حساب زمینہ ماما عدالتاں میں جا کے چھوڑ دیتیاں انہاں کے پتران دا صدقے انہاں دی قسم نہیں جانی تو عزادار ہیں تو میں حسین دا ذاکران پیو دے نوکران دے سامنے کھڑ کے انج پتران دے سارتے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے انہاں دی قسم ہے میں سچی بدول ہوں بلہ ہوئے تھے مسائب تا جب میں شروع ہی نہیں کی تعلی دیا جائیں راضی ہونے میں بسم اللہ کر رہا ماں حسین دی تو ان کسے دا محتاج نہ کرے بھائی حکم دیتا ہے جو سیدات دی شہادت پڑھنی ہے سر چاہو بندے جڑے اگے میں سن دے رہن دے ہو انہیں حکم دیتا سیدات دی شہادت پڑھنی ہے میں دربار پڑھ دا دروازے دا جلنا ایک حد تک پڑھ دا شہادت نہیں پڑھ دا پتہ کیوں نہیں پڑھ دا مجبوری ہے آخر تک ہائے بلند ہوئے تو میں توڑے حق کی دعا کر کے جاواں مجبوری ہے جے شہادت پڑھا وقت حسین دی ماں دے زخم پڑھنے پہنچے
بسم اللہ کر بسم اللہ کرنے دسنے پوندن حسین دی ماں دے زخم جڑے ماتمی بیٹھے ہو اے پڑھے لکھے لوگ جی میرے لفظاں دی تائید کرے بزرگ ایک گل کر دے ہوندن کہ تلوار نالوں زبان دا زخم تیز ہوندہ ہے انجھے گل ہے جی عزدار دی ہائے دا میں زامنہ تلوار نالوں زبان دا زخم تیز ہوندہ ہے ایو گل ہے پیو دی قبر تے ہاتھ رکھ کے نا رو رو کیا دی بابا تیرے بعد تیرے نوکران میں تو کر کے بلائے انہاں لفظاں تے جڑا آئے کر سکتا ہے اس عزادار واسطے میں دعا کر کے جاؤں ماں حسین بسم اللہ کرا جڑے شرماوے بے شک نہ روے جڑے آئے پہ کر دیو جوان وکھائے میرے پاس سے بابا تیرے بعد مسلمانہ میں تو کر کے بلایا ظاہری سن آئی میری سین دا 18 سال میں مطمئن ہو گیا تقریباً ہر ہاتھ سینے یہ سارتے آگئے ظاہری سن آئی 18 سال اس 18 سال دے وچ نا شیعہ سنی دے بیٹھے ہو غریب ہوئے امیر ہوئے ہر کسے دا زندہ ران دے دل کرتے 18 سال زندگی دا او موڑے جو ہر کسے دا اے معرفت علیہ سن ہر کسے دا زندہ رہن تے دل کر دے بابے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دیے بابا ہون میں تھاک پئی ہیں بابا جس دروازے تے تو رک دائیں نا اتھے آ کے مسلمان آدن زارا اچھا نہ رو سن نندر نہیں آنے صدقے بھائی بس ہون میں مسائب دے دو لفظ سناواں تو بات عزادار ماتم میں شامل ہو جامن میری سین توجہ کرائے جی مسائب دا پہلے لفظ پہ آدھا میری سین بابے دے دنیا تو ٹور ونجن دے بعد گھر دے وچ ایک صف بچھائی جو میرا سلطان بابا دنیا تو ٹورے ہونے لوگ میں مکان دے مناسب میں ایک جاتے پڑھے میں اس تو اگے پڑھ نہیں سکیا اس وجہ تو میں حوصلے نال پڑھ سا جو جیتے میری نگاہ ہے اتھ تک عزادار سن لون ان صف بچھائی جو لوگ مکان دے مناسن اجم بیٹھی ہائی دروازے دے باہر شور بلند ہوئے میں پڑھدا ویسا تو ہائے کردہ جامی تلیاں ٹیک کے اٹھئے دروازے دے اندر کھڑ کے آدھئے کون ہو اچھا نہ بولو میری زینب رش ڈٹھے ہوئے کوئی نہیں جڑے ماتم میں شامل ہو سکتے ہو جدہ رش دا لفظ آئے نہ بارو آواز آئیے زہرات تیرے بابے دے صحابی ہیں بی بی آدھئے کیوں آئے ہو جنہوں ڈر لگے ہو بے شک آئے نہ کرے آدھن علی نو آکھو باہر آوے علی نو آکھو باہر آوے پہلی شہید ہے ولایت حسین دی ماں علی نو آکھو باہر آوے نہیں تا سا تیرے گھر اچھ داخل ہو ویسوں میری سین پہ آدھئے میں مر ویساں میرے جیندیاں تساں علی دا ایک وال بھی نہیں لے کے جا سکتے ہوں میں کیویں لکاواں تے تو کیویں ماتم نہ کرے سیں سادات عموم جدہ میری سین آکھن علی باہر نہیں آ سکتے بارو کئی مسلمان آئیں اندرو کلی بطول آئی انہا دروازے نو دھکا دیتا ہے میری سین دعا ہتھاں دے نال روکن دی کوشش کی تھی سارتے ماتم کرنے زندگی دا پتہ کوئی نہیں انہا دھکا دیتا ہے دروازہ نہیں کھلیا میری سین دا تھوڑا جا ہاتھ سامنے آیا ہے سانی کوئی ظلم دا سامان چاہے نبی دی دھی دے پاسے نے کیا دے کھول دروازہ ہائیو میرا اللہ کھول دروازہ بازو وچ خون دے نیکے جاری ہوئے بابے دی قبر دے پاسے نے کیا دی بابا دی زخمی ہو گئی ہے علی دی عزت علی دی راضی ہو گئی انجی حق کے زہرا دی غربت تے رو منڈا بھلا ہوئے بھائی ماں حسین دی تو کسے دا محتاج نہیں کر رہے بابا دی زخمی ہو گئی ہے سادات و مومنین بڑی کوشش کی تھی دروازہ نہ کھلیا ہون لفظ اوکھن تے میں ڈردہ پیا میں کدہ یہ نہیں پڑھے سادات و مومن دروازہ نہیں کھلیا جس وقت دروازہ نہیں کھلیا کوئی سنی بندہ بیٹھے تو بیکھے میرے پاس سے جیڑے دروازے تے نبی آ کے رک ویندے آئے آئیو میرا اللہ شاءاللہ میں سنا لما دے تو ماتم کر لمیں جس بندے نو کسی نہ لالچ نہ ہوئے نا وہ ہاتھ نہیں جوڑ دا میں ڈر بھی کوئی نہیں میں لالچ بھی کوئی نہیں بھری جوانی چھات پہ جوڑ دا جے سمجھ آ جاوے نا تے ماتم کر لمیں سیدہ تے ہون آلے ہار ظلم دی ابتداء موقع جیڑے دروازے تے نبی آ کے رک ویندے آئے انہا اس سے دروازے نو آگ چلائیے ہون ماتم کر نہ کر تیری اپنی مرضی پچھے دیوار آئی سامنے بلدہ ہویا دروازہ رومن آلے انہا دروازے نو دھکا دیتا ہے ترے میخاں بطول دیاں پسلیاں وچ آ کے لگیاں میرے استاد محترم آگ
آغا نسیم عباس آدن اگر دروازے تے شور نہ ہوندا زہرا دیا پسلیاں ٹرٹن دی آواز مدینے دی گلیاں اللہ بھلا ہوئے بھائی مرحبا مرحبا کوشش کرائے ماتم نوکر میں بسم اللہ کرا میری توقع تو سونے آسو سادات و مومنی دروازے دے شولے بلند ہو انہا ایک دروازے نو دھکا دیتا ہے پچھے دیوار سامنے بلدہ ہویا دروازہ تلے آ گئی حسین دی ماں تو امیر بن کے بیٹھا ہوئے تیرا اپنا مقدر ممبر گواہ 21 مسلمان تو گزر گئے موصل شہید ہوئے میری سینڈ دو غاشت و فاقو ہے نا انہی ڈٹھ ہے بی بی علی یا زہرا میری مدد کرے میں مسائب سنا لوں بی بی انہی ڈٹھ ہے جیڑی میری سینڈ دی نگاہ پہ یہ نا ویڑے وچ قدمہ دے نشان نظر آئے تڑپیے بطول بی بی علی دائی ام ایمن میرے ویڑے وچ کون داخل ہو جائی دائی علی مر ویسے بی بی علی مردیاں تو مر ونیاں اجڑ تو مگئیاں فرمایا مسلمان آئے ہے علی نو لے کے باہر گئے ممبر گواہ موسن علی زخم بول گئے دیوار دی ٹیک لا کے دروازہ کھولے نا مسلمانہ اللہ دی رسی دے گالے چ رسیاں پائی ہوئیاں بطول پاسے تے ہاتھ رکھ کے آئی اللہ کرے میں سنا لوں پتہ لگ ویسی آدمی کیڑی جاتے بیٹھے بطولہ دیئے مسلمانوں علی نو چھوڑ دیو سکنفس کمینے دے کول تلوار دا نیام ہے اس بطول دے بازو تے مارے ایو وجہ مردیاں تائیں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی مرحبا ماں حسین بھی کسی دا محتاج نہ کرے بھلا ہوئے جوانی نصیب بازو ترٹ گیا تسبیح نہیں پڑھ سکتی ایک ہاتھ ہوندہ ہی پاسے تے اے گل سنائے بھی شاید ماما بہنہ نو زیادہ گل دی سمجھ آوے ساڑھے علاقے دے نا ایک بزرگ ساڑھے تلک آلی عورت ہے انہوں نے ایکسیڈنٹ ہویا اس دی پسلی تے نا تھوڑا جیا فریکچر ہوئی ہے ٹوٹی نہیں گھر والے پتہ کرنگے انہاں کہتا ہے نو آنکھوں میری گل سنے میں مجالس وچ مصروف اس میں 2-4 دن نہیں جا سکیا انہاں 3-4 کالر کی تے انہاں کہتا ہے نو آنکھوں میں ملن آوے سادات و مومنین جدہ میں گیا نا انج او ضعیفہ چار پائی تے لیٹی ہوئی آئی میرے پاس سوے کیا دی تیرے میں کہ مالک تو ان شفا دے ممبر گواہ بائیں بدا کے دی ہائے زارا میں آکھے کی ہوئے ہے اس آکھیا میری ایک پسلی تھوڑے جی فریکچر ہوئی ہے میں گیٹ تائی نہ جا سکتی رب جانے بطول سا کی میں نہیں دی آئی کر لے ماتم علی دیا جائیں راضیوں میں بھلا ہوئے بس بھائی حوصلے نالے گل سنو علی بیٹھن علی دے مخاطب ہو کے دی یا علی راتی بابے دی قبر تے گئیاں بابے آکھے زہرا کل تو میرے کول ہو سے لفظ بڑے اوکھن جی ضروری نہیں میں زور لا کے پڑھا تے تو رو میں بابے آکھے کل تو میرے کول ہو سے یا علی میں کچھ وسیعت کرنا چاہتی ہوں فرمایا زہرا کے آکھنا چاہتی ہیں رنی ہے میری سین رو رو کے پہ دی یا علی کوشش کریں میں نے کفت پوا میں جیتا میری نگاہ یا علی میں پردہ دار ہاں کوشش کریں میرا میت تابوت چاہیں پتہ لگ ویسی کیڑا بندہ جی دی زندگی مجلسہ دے وچ گزر دی پئی ہے بی بی آدھی یا علی میری تلقین آپ پڑھیں جنہ تلقین قبران دے وچ پڑھیں دی تینوں بندے سار چوے یا علی میری تلقین آپ پڑھیں تو یا علی منت لاویں تلقین پڑھ دے ہوئے میرے موڑیاں تے ہولے ہاتھ لاویں ہون رلنا ہے میار تیرا ماتمی نہ روے تے کون روے بھلا ہوئے بسم اللہ کرنا یا علی بسم اللہ کرنا یا علی نوکران جی نوکران یا علی میری تلقین پڑھیں میرے موڑیاں تے ہاتھ ہولے لاویں یا علی منت لاویں وقت ویک سا کس بندے دی توجہ مجلس اچھے یا علی منت لاویں میری قبر دا پہرا دے علی حیران ہوئی زہرا قبر دا پہرا فرمایا تیری امامت دی قسم ہے مسلمانہ میں نے اتنا مارے ہے میں قبر چی ڈر دی راسا تقریباً حرک پرنم ہو گئی مکہندہ پیان یا علی کئی ویلے میری آلیہ نو میری قبر تے لے آمین یا علی
میرے حسین اترے بہو لگ دی گئے کسے کنیز دا بندوبست کر رہے ہیں جیڑی میرے حسین نو پانی پلاوے یا علی میری قبر تے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں شیعہ بندہ ہائے کر لوے بی بی دے یا علی آدھرات لے میرا جنازہ چاہویں تے جنازہ او نہ آویں جیڑے میرے پیو دے جنازے وچ نہیں آئے بھلا ہوئے میری توقع تو سونے آسو میں وین دے قریب آگئے ہیں ماں حسین دی پنکھ سے دم ہوتا او نہ آویں جیڑے میرے پیو دے جنازے وچ نہیں آئے ہون میری سین اٹھی ہے بین الحرمین ایک مجلس ہوندی پہ ایک عربی عالم پہ پڑھ دائی او دی زبانی میں لفظ سنن جی او آدن اٹھی ہے دیواران دا سہارا لے کے انہی ٹردی میری سین اتھے آئیے جتے حسن تے حسین دا حجرائی جب میں سمجھا لیا تو واتازدار ماتم کر لیسن ہولے علی آدھی حسنین عزت آلے پتر جلدی دے نال اٹھیں اممہ تو سا اتنی تکلیف ہی تھی تو تک ٹور کے کیوں آئے ہو اممہ حکم کرو ہاں اسی توڑے کول آ جاویا رنی ہے بطول رو کے آدھی کیوں پیرو ویندے ہو جیڑے دین دا موسن شہید ہوئے میں ساد نہ مار سکلی بی بی آدھی میں اچھا بولا میریاں پسلیاں درد کریں دیاں صدقے سونے بچڑے ونجو نانے دی قبر تے میرے واسطے دعا منگو اے نہیں ہے کہ میری شفا منگو فرمایا میرے واسطے دعا منگو دو میں بھیرا ٹور پہ جنہوں نے مسائب ادب سنن دی سمجھے بکھائے میرے پاس سے ایک امیر ہے ایک غریب ہے بھائی جان تے مزاج دا جڑا فرق ہے نا قبلہ مزاج دا فرق بچپن تو آئی جڑا امیر آئی نا وہ چھان تے ٹردہ آئی ہون ہائے کیتی جڑا امیر آئی وہ چھان تے ٹردہ آئی جڑا غریب آئی وہ اپنے آپ نو دھوپ تے ٹرن دا عادی کردہ آئی دو میں شہزادے آئے نانے دی قبر تے ایک سجے پاسوں ایک کھبے پاسوں حسن امیر دی آواز اندی نانا اممہ بیمار ہے میں بیکھ رہے ہیں حرک پرنم میں وین دے انتظار چ بیٹھے اممہ بیمار ہے حسین ہاتھ جوڑ کے دن حسن تو ہیں امیر کہ امیرن سوال کرنا نہیں آتا جے اجازت دے میں تو میں غریب ہاں میں نانے دے نال کوئی گل کر رہا میں سوال کر رہا کرو تیاری جنہ ماتم کرنے فرمایا ہاں سوال کر کہ آکھنا چاہنا ہے رومن آلے نانے دی قبر تے بہ گئی ہے دو میں ہاتھ رکھے اس نانے دی قبر تے انج روندہ رہے تھوڑی دیر دے بعد سر چایس وقت نانے دے نال ایک گل کی تیس سیدہ دے نانا یادو سیاہ مبالے دا میدان آئی گل سنے جی ہائے کر سکتے ہیں تو صدات مومنین سیدہ دے نانا مبالے دا میدان آئی پہلی بار میری ماں گھر تو باہر آئی نانا نجران دے سائیاں دی نگاہ پہ آئی تیرے کولا کے آدھے آئے مسلمانہ دا نبی اساں ڈٹھے مریم دے وال کھلے ہوئے عیسیٰ دے پیرچ نہ لائن کوئی نہیں منت لا دین نہ لا گھر والوانج حسین رنے ممبر گوائے قبر حل گئی ہے قبر چوں آواز ہے سونا لال ویلے یاد کیوں پیا کروینے پہلے تو بیٹھا ہی نانے دی قبر تے جھن پیے آدھے جیو ویلا یاد ہے میں کربلا دا غریب منت پیا کرے نا میں کوڈاس سلطان او نبیاں قبر تبا ہیرے آکے کیوں مار آئے انہا مسلمانا وہ ساڑی ماں کو در تے آکے رہ منگ دے بیات مرحبا یہ آکے زارا نوکران جی بسم اللہ کرن جے تے میری نگاہ اے گل کرن دی دیر آئی رومن آلے حوصلے نال جے تے میری نگاہ اے گل کرن دی دیر آئی تاریخ آدھی قبر حل گئی قبر چوں آواز ہے حسین گھر والونج مالا زدی مہمان
ہن جتنے عزادار بیٹھے ہو جدہ چھوٹے بچیاں نو ماما دے دنیا تو ٹرن دی اطلاع ملے کیڑی حالت ہوندی ہے ممبر دی عزت دی قسم روون والے امام کھل کے گل چا گئے نالین نہیں سنبھلے دعا براواں گھر دے پاسے بجنا شروع کیتا ہے جابر بن عبداللہ انصاری روایت کریں دے میں ڈٹھے گھر دا دروازہ 7 قدم دور آیا حسین نو ٹھوکر لگی ہے کربلا دا غریب منہ دے باہر جھڑ پی آیا بجدے حسن دے پاسے لے کیا دے جلدی جا متا جی دی نو مل پوے انہوں آکے حسین سلام لگاوی لمان کوشش کرنا بھلا ہوئے بھائی ماں حسین دی تو کسے دا محتاج نہ کرے شبیر نو جھنڈا ڈٹھے بھائی ندیم مالک توڑی محنت قبول کرے شبیر نو جھنڈا ڈٹھے ماں دے پاسے دے درد بھول گئے حسن امیر جلدی دے نال واپس آئین بھیرا دا بازو پکڑ کے آدھنا تو ساڑی بقا دا زامن ویرانو نال آکے گھر داخل ہوئیں جڑے صبح دا نہیں رو سکیا وہ بندہ ویکھے میرے پاس حسن حسین گھر داخل ہوئیں رومن علی عجیب منظر تے نگاہ پہ یہ کائنات دا میرے مونڈے تے بیلچے دیوار دے نال روندہ بدیا حسن آدن بابا روندہ کیوں ہے علی آدن میں توڑی ماں دی قبر بناون وینا حسن آدن بابا کسے نوکر نو بھیج علی آدن نروا میں بھیجائے مسلمان قبر بناون نہیں رہند آدنو پوا کھاوے جیندہ بازو پکڑ بھی کھینا بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے میں بسم اللہ کرم مقدی پہی ہے میرے حصے دی نوکری پترانو آکے ہاں دے نال لائے حوصلے نال پترانو آکے ہاں دے نال لائے سیدہ دے توڑی ماں دنیا تو ٹر گئی ماں نو بعد چ ملا ہے توڑی ماں دا غسل جاری ہے جی میں تاریخ اچ پڑھے جے ماتم کر نہیں غسل جاری ہے میری اوقات نہیں جو میں غسل پڑھا زارا دا غسل میں کی میں پڑھ سکنا اتنا ضرور پڑھتا رونا لے دیگر لے شروع ہوئے آدرات ڈھل گئی رونا لے آدرات لے علی آدر فضا جلدی کر غسل مکمل کیوں نہیں پیونا فضا دی آواز آنی یا علی مسئلہ ڈسا میدی کوئی جا خوشک رہے ونجے غسل ہو وندے علی آدر نہیں ہونا فضا منہ تے ماتم کر کے آجے کی میں غسل دیوا ہاتھ پاسے تو نہیں چینی لمان بڑھ دی پہی کربلا ہوئے علی دی آواز آنی میں پردے دے اندر ہاتھ ودھے نظارہ دے ہاتھ میرا ہاتھ رکھ مقدی پہی میرے سے دی نوکری علی دا ہاتھ زارہ دے ہاتھ آئے علی ہاتھ چاون دی کوشش کی دیئے بطول دا میہ تل گئی ہے علی دو دے کیا دیئے نا ہاتھ چاویں میرا پاس تو اسلام دا کل سرمایہ میں زخم دکھیزا بانج بابے کو جی میں امت ملی پر چایا میں یوں فکر دی دے بھلا ہوئے بھائی مقدب جی نو کر بسم اللہ کرم مقدب پہ میرے حصے دی مجلس اللہ دی کائنات او مستور حسین دی ماں جنو 7 چادران دا کفن پوائے ایک روایت میں پڑھنی ہے جماعتم کر سنگ دیتا بھائی جان علی پہلی چادر پوائے خون دنال رنگین ہو گئی علی دوجی چادر پوائے خون دنال رنگین ہو گئی جدہ 7 چادرہ چا خون باہر آئے علی یادن ہونا اللہ دے حوالے ہائے آدن وقت ہو گئے حسنین آؤ مانو ملے دوں شہزادے ہاتھ جوڑے لفظ اوکھے آدن بابا ایک گل کرنی ہے اسا ماں دے کول ویندے آسے نا اما چہرہ لکا لیندی ہے پتہ نہیں کیڑا زدار جنی آئے نہیں نکلی بابا اپنی امامت دا واسطے ہی آج آخری واری ماں دا چہرہ ویکھنا چاندے ہیں صدا تو من پترانو نہ لائے زہرا دے منہ تو ان کفن ہٹا کے نہ علی رنن رو رو کے آدن منہ زخمی مادہ دیکھ گنو بند کفن دے آپ کھلینا کیوں چہرہ اجڑی لوکیں دی آئی آج سارے راز
بسم اللہ کر ہر بندہ سارتے ماتم کرے زندگی دا پتہ کوئی نہیں ممبر گوائے جھنگ میرے حصے دی مجلس اگلے لفظات موک گئی حسین آدن بابا اے دسا ماتوں اے زخم کیڑے ویل لگے باندے باندے زمین تے بہ گئے پتران دے گل چ بائی پائیاں رو رو کے پیا دینا جڈا آیا گلا کے آ مسلمانہ